صاحب کی طرف جاتا ہوں کیونکہ سردار صاحب نے جانا بھی ہے. سردار صاحب جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا مظفر آباد میں جب ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی تھی تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی جو ہے وہ آٹونومی کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی ریاستی جماعتوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منفیت کی طرف گئی ہیں اور ان کو ہمیں درست کرنا بہت ضروری ہے. جی دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ریلیونٹ ہے اظہار صاحب. یہ جو ساری سچویشن سے یہ جو ریاست کی جماعتیں ہیں, ایک تو آر پار کی ریاستی جماعتوں کا اور ریاست سے باہر کی جماعتوں کا معاملہ جو ہے یہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کی حکومتوں نے ایک پوزیشن اختیار کر رکھی ہے اور وہ یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ جس میں نہ ہندوستان کی طرف سے جموں کو, نہ لداخ کو, نہ پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے گلگت بلتستان کو ان کا جو تسلیم شدہ سٹیٹس ہے اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. ہماری جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے اور ہمارے حق خود ارادیت کو 5 جنوری میں بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے, اس کو متاثر کر کے تحریک آزادی کشمیر کو ایک ہی وقت میں 2 باتیں آپ نہیں کر سکتے. پھر جب پالیسی کی بات ہم کرتے ہیں, آپ نے معاہدہ کشمیر کا کراچی ایگریمنٹ کا ذکر کیا, وہ بھی میں ایک لائن میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب پالیسی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کل 5 تاریخ کو یوم یکجہتی کشمیر منانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ 5 فروری 1990 کو قاضی حسین احمد صاحب اللہ بلا کر انہوں نے شروع کیا. اس سے پہلے 28 فروری 1975 کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس کا اہتمام کیا. اس سے پہلے 14 اگست 1920 کو علامہ اقبال اور حسرت موہانی اور حسین شہید سہروردی کی کال پر سارے متحدہ ہندوستان میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی کال منائی گئی, جو پشاور میں, لاہور میں اور کانپور میں بیک وقت 19, 20 اور 25 اگست کو منائی گئی. تو یہ پورے 121 سال سے یہ سلسلہ اپنی جگہ چل رہا ہے. کل جب آپ یہ یوم یکجہتی منانے جا رہے ہیں, این اسی وقت کل ہی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں کام کرنے والی ایک کمیٹی نے ہندوستانی فلموں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. جو ہی فروری قریب آیا تو آپ نے حافظ سعید صاحب کو ان کے کیا معاملات ہیں وہ اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو کشمیریوں کی مسلمہ آواز کے طور پر کام قاضی حسین احمد صاحب نہیں رہے اور وہ بڑی جاندار آواز کے طور پر کام کرتے ہیں, آپ نے ان کو اٹھا کے بند کر دیا. ہندوستان کی کسی خواہشی تکمیل ہے, کسی اور کی ہے. یعنی یہ اگر اس طرح کی پالیسی ساز اقدامات آپ کر رہے ہیں اور آزاد یہ آپ نے جو کہا کہ ریاست میں ریاستی آواز کو کم کیا جائے گا, پورے متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم نے طے کیا کہ جہاں ہو سکتا ہے مسلم لیگ کو بناؤ, لیکن ریاست جموں اور کشمیر میں اس وقت کی جو ہماری معروف قیادت تھی, چوہدری غلام عباس تھے, میر وائز مولانا یوسف شاہ صاحب تھے, ان سارے لوگوں کی موجودگی میں وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں ہمارے ہندوستان کے متحدہ ہندوستان کے سارے مسلمان آپ کی پوچھ پر ہیں اور مسلمان کو سنتھن کریں. یہی بات ابھی ایمبیسڈر صاحب نے بات کی ہے. یہی بات کل میر وائز صاحب نے ایک ایڈریس میں زاہد ملک صاحب کے ایک کانفرنس اس میں انہوں نے وہاں سے خطاب میں فرمایا کہ یہ جو ریاست کی بنیادی اب نئی آپ جماعتیں بناتے ہیں, نئے تجربے کرتے ہیں, نیا نظام لے کر چلتے ہیں. حریت کانفرنس ہماری تحریک آزادی کشمیر کا اجتماعی قیادت کا ادارہ ہے, ہم سب اس کی پشت پر کھڑے, اس میں کوئی دوہرائی نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے, مجھے اظہار صاحب یورپین پارلیمنٹ نے بلایا, ہیئرنگ آن کشمیر کیس اس دعوت کا عنوان تھا, اور میں نے جب وہاں جا کے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نمائندہ بھی ہے, ہندوستان کا نمائندہ بھی ہے, ریاست کے باقی حصوں سے لوگ نہیں آئے. تو مجھے کرس ڈیوس نے کہا کہ آپ آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے یورپین پارلیمنٹ میں, یعنی میں آپ کو یورپین پارلیمنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو ریاست جموں اور کشمیر کی آزاد حصے کی حکومت تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ یہاں روز وہ پیر صاحب رجوع والے پیر صاحب کے بازوں کی طرح کہ وہ جنگل میں جا کے باز شکار کے لیے چھوڑتے تھے تو وہ باز وہاں سے اڑ کے آ کے گھر کی مرغیاں مارا کرتے تھے. یعنی انہیں اور کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن یہ گھر میں جو کشمیری اپنی قوت پر جو تحریک چلا کر 6 لاکھ قربانیاں دے کے پاکستان بننے سے پہلے ایک قرارداد پاس کر کے تحریک چلا کر, اور یہ ساری بات گریٹ ڈیوائڈ آف سب کنٹیننٹ کے ساتھ ان لائن ہے, UN ریزولوشن کے ساتھ ان لائن ہے. میں صرف اس بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ کوئی قدم کشمیریوں نے 70-80 سال میں ایسا نہیں اٹھایا جو داخلی, علاقائی یا عالمی بین الاقوامی مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو. ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. کراچی ایگریمنٹ میں مسلم کانفرنس کے صدر کو ریفر کر رہا
رئیس الارار قائد ملت غلام عباس کو کہ ایگری کریں. انہوں نے اگرچہ ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا لیکن مشتاق گرمانی کا ریفر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ریاست میں عالمی سطح پر UNCP میں جن دو قوتوں کو سیاسی قوتوں کو تسلیم کیا گیا ہے ان میں ایک کا نام آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری پوزیشن کو چھیڑ چھاڑ کر کے تو آپ درمیان سے کوئی تحریک آزادی پچھلے اتوار کو تو چلی نہیں ہے کہ جو لوگ اس تاریخ کو سامنے آئے تو وہاں سے تحریک آزادی آپ نے شروع کر دی, اور یہ اس پر بڑی قربانی ہے کشمیریوں کی. ٹھیک ہے سردار صاحب.